قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية نعوذ بالله. وقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ مریم کی اس آیت مبارک کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ سیدہ مریم نے عرض کیا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس حال سے پہلے مر جاتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور ہو جاتی بھولی بسری بات کہ میرا کوئی نام بھی نہ ہوتا. تو بی بی صاحبہ نے گویا موت کی تمنا. شریعت اسلام کا حکم یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے. اسی طرح لقائے عدو کی تمنا بھی نہ کرے کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو. تو بی بی صاحبہ نے کیسے موت کی تمنا کی؟ حالانکہ بی بی مریم علیہ السلام تو ایک بہت بڑی عابدہ، ناسکہ اور سلسلہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بی بی یعنی زکریا علیہ السلام کی بیوی جو ہیں ان کی خالہ ہیں، اور تربیت کرنے والے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن انہوں نے یہ تمنا کیوں؟ تو علماء نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا جو منع ہے وہ ہے دنیاوی تکلیف، کہ مثلاً کسی بندے کو چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تکلیف ہے کہ اللہ مجھے موت سے منع. لیکن اگر دین کا خطرہ ہو کہ انسان باعتبار دین کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور خدا نہ کرے اسلام سے نکل جائے، تو وہاں موت کی تمنا جائے. تو سیدہ مریم کا بھی یہی خیال تھا کہ بھئی اللہ نے مجھے عابدہ بنایا، اللہ نے مجھے پیغمبر کی اولاد میں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حضرت زکریا کی تربیت نصیب فرمائی، اللہ نے مجھے بیت المقدس کی خدمت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد جب میرے بچہ سامنے آئے کون میری بات مانے گا؟ اس کا معنی ہے کہ دین پہ حرف آئے گا، انبیاء کے گھرانے پہ حرف آئے گا.
نبوت کے گھرانے کی عزت و عصمت پہ حرف آئے گا، اس لیے بی بی نے تمنا کی کہ کاش میں مر جاتا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر فتنہ دین کا خوف ہو تو تمنا کر سکتے، جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مجتہد محدث ہیں، ان پر بھی جب ابتلا کا دور آیا تو انہوں نے بھی تمنا کی کہ یا اللہ مجھے موت سے دیکھے، تیری زمین میرے لیے تنگ ہو۔ البتہ دنیاوی خوف میں، دنیاوی معاملات میں آدمی موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور عافیت و صحت بھی عطا فرما۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی دعا سکھلائی ہے کہ یا اللہ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، کہ میری زندگی جو ہے بھلائی میں ہو، بھلائی اور خیر میں۔ وجعل الموت راحۃ لی عن کل شر، یا اللہ موت آئے تو پھر ہر شر سے مجھے پناہ دے۔ یہ دعا بھی حضور نے سکھلائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا بھی سکھلائی ہے کہ اللہم ان کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ اگر میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی صحت دے، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آدمی بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، کافر بن جائے، کیونکہ حضور کی امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ تو اس وقت حضور نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ ہماری زندگی اگر تیرے علم میں خیر ہے تو میری زندگی میں، میری حیات میں برکت عطا فرما، اور اگر میری موت میں بہتری ہے تو پھر مجھے موت عطا فرما۔ تو یہ بھی یعنی ایک دعا کا طریقہ ہے، ورنہ براہ راست موت کی تمنا نہ۔ اچھا، ایک وقت وہ ہوگا کہ جب مومن کا موت کی گھڑی قریب آ جاتی ہے اور علامات موت طاری ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے جو ہیں استقبال مومن کے لیے آتے ہیں آسمانوں سے اور اس سے خوشخبریاں دیتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت آدمی مومن جو ہے یہ تمنا لکھا اللہ ہے، مومن کہتا ہے کہ اب اللہ مجھے جلدی بلائے، بس میری روح نکلے اور میں جاؤں۔ اور اسی طرح جو منافق ہے یا کافر ہے، اس پر جب موت کی گھڑی آتی ہے اور موت کا وقت آتا ہے اور وہ ملائکۃ العذاب کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے وہ جہنم کا ٹریلر پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے نہ لے جائیں، ہائے میں نہ مروں، تو وہ اللہ کے لکھا کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اس سے بھی اور زیادہ بلند مقام ہے، وہ انبیاء کا مقام ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام جو ہے وہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضور پاک کی جو آخری بیماری ہے اس کے اندر حضور پاک نے فرمایا کہ عبد خیرا، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، اور اگر اللہ کی طرف آنا ہے تو آ جاؤ۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی
کہ وہ اختیار جو ہے خود حضور کو دیا گیا. آپ نے نام تو نہیں لیا، آپ نے فرمایا عبد، ایک بندہ ہے اللہ کا. اور اس کے بعد بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کی زبان سے آپ کی مرض الوفات میں یہ الفاظ بھی سنے کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، تو میں سمجھ گئی کہ اب حضور ہم میں نہیں رہنا چاہتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا لقاء پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ بھی مقام ہے. تو بہرحال موت کی تمنا اگر دین کے فتنے کے پیش نظر کی جائے تو جائز ہے، لیکن دنیا کی مشکلات میں نہیں. دنیا تو دنیا ہے، آدمی کے لیے مشکلات آتی ہیں، اس سے اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے صحت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا طلبگار ہو، نہ کہ میں مر جاؤں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کا ٹائم لکھا ہے، اگر آپ خودکشی کرتے ہیں یا موت مانگتے ہیں تو مانا اللہ کی تقدیر پہ آپ راضی نہیں ہیں. اگر اللہ کی تقدیر پہ آپ راضی ہوتے تو بس جیسے گزر جائے. آخر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جن پہ امتحان آئے اور ان کے سروں پہ آلہ رکھا گیا، لکڑیوں کو چیرنے والا، اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن دین پہ قائم رہے. بڑے بڑے امتحانوں سے بھی تو لوگ گزرے ہیں نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا ہے. حتیٰ کہ جب اصحاب الاخدود نے، جن کا ذکر سورۃ البروج میں ہے، یہ تقریباً نجران یمن کے علاقے کا بادشاہ تھا یوسف ذونواس، اس نے حکم دیا تھا کہ بھئی بڑی بڑی خندقیں کھود کے آگ جلاؤ، جو مجھے میرے دین کو نہیں مانتا آگ میں ڈال دو. تو لوگوں کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کو جب لاتے تھے نا آگ کی خندقوں پہ تو کہتے ارجع علی دینک، اپنے دین سے پھر جاؤ، بادشاہ کا دین ہوگا. نہیں مجھے جلنا منظور ہے لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑتا. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھائے ہوئے، وہ بھی مسلمان ہے. وہ جب آنے لگی نا آگ کے قریب، اپنے بچے میں نظر پڑی تو ہٹ گئی. تو اس نے سوچ لیا کہ میں انکار کر دوں تاکہ بچ جاؤں جلنے سے. تو بچہ بول پڑا، اس نے کہا یا اماں القی نفسک فی النار، کیوں گھبرا رہی ہو، جاؤ آگ میں. یہ دنیا کی آگ ہے لیکن آگے تو جنت ہے نا. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی آگ سے ڈر جائیں. تو پھر عورت نے بھی چھلانگ لگا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے عذاب سے بھی بچایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنتیں مہیا فرما دی. اور جو جلانے والے تھے وہ دنیا میں بھی جل مرے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے. تو بہرحال اس لیے بیوی نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام نے یہ تمنا کی. فرماتے ہیں یہ دلیل علی جواز تمنی الموت عند الفتنہ، کہ اگر فتنے کا زمانہ آ جائے، ابتلا کا زمانہ آ جائے اور انسان کو اپنے دین، اپنی عزت و عصمت خوف میں پڑ جائے تو ایسی تمنا کر سکتا ہے. کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ اب وہ امتحان میں آ گئی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور لوگ مجھے کبھی سچا نہیں مانیں گے اور لوگ میری بات کو کبھی نہیں مانیں گے کہ بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا ہے اور میں جو لوگوں میں عابدہ ناس کا ہوں، نعوذ باللہ لوگ مجھے آہرہ اور زانیہ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑی نعوذ باللہ بری عورت نکلی. ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑی عابدہ زاہد ہے لیکن یہ تو بچہ لے آئی. فقالت یا لیتنی مت قبل ھذا، یعنی ھذا الحال، اس حال سے پہلے مجھے موت آ جاتی. وکنت نسیا منسیا، لم اخلق ولم اک شیئا، یا مجھے اللہ پیدا ہی نہ کرتے اور میں کچھ بھی نہ ہوتی، میرا ذکر بھی نہ ہوتا. قالوا ابن عباس وقال صدیقات یہ تستقبل الحمل سیئان من الناس،
یا لیتنی مت قبل ھذا قبل حاضر کر بھی الذی انا فی والحزن بمیراثی المولود من غیر بال. اور حضرت سدی فرماتی ہیں کہ جب بی بی کو حمل ٹھہرا اور حمل کی تکلیف ہوئی تو اس وقت لوگوں سے حیا کے طور پہ بی گھبرا گئی اور انہوں نے کہا اللہ اس تکلیف سے تو میرا مر جانا زیادہ بہتر تھا، اور اس غم سے جو مجھے بچے کے پیدا ہونے کے بعد مصیبت اٹھانی پڑے گی، حالانکہ بچے کے لیے تو خوشی ہوتی ہے اور مجھے مولود کے بعد جو ہے بڑے امتحانوں سے گزرنا ہوگا. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا نصیب ترک طلبو گھر کے لحیظ اذا خیرک الہی ذالک استعظم طبلم تذ کے مقدار کل شیء نصیب ترک و نسیًا. اب مفسر فرماتے ہیں نسیًا منسیٰ کیا معنی؟ کہتے ہیں نسی کہتے ہیں ایسی چیز جس کو کوئی یاد ہی نہ کرے، کہ جیسے خرق الحیض ہیں کہ عورتیں حیض کے لیے کپڑے رکھ دیتی ہیں تو پھینک دیتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کون یاد کرتا ہے؟ یعنی میں ایسی چیز ہوتی جس کو پھینک دیا جاتا، جس کو یاد ہی نہ کیا جاتا، کہ اب اتنا بڑا نام ہونے کے بعد اتنا بڑا امتحان ہو جائے. اس لیے حضور پاک نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. حضور نے فرمایا دعا مانگی کرو اللہ سے کہ اللہم انی اعوذ بک، میرا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے فتنے سے پناہ دینا، اور میرا اللہ مجھے بری تقدیر سے پناہ دینا، اور میرا اللہ مجھے شرمندگی سے دشمنوں کے سامنے ذلیل ہونے سے پناہ دینا. کہ آدمی عالم ہو، مولوی ہو، دائی ہو، مبلغ ہو، اور خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو رسوا ہو گیا، تو ساری زندگی کے لیے وہ عزت ہی ختم، وہ وقار ہی ختم. تو اس سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں دشمنوں کے سامنے سر اٹھا کے بھی نہ چل سکوں اور رسوا ہو جاؤں، تو مجھے رسوائی سے بچا لینا. اسی طرح دعا سکھلائی کہ اللہم استرنا، میرا اللہ ہم پہ اپنی رحمت سے پردہ ڈال، استرنا بسترک الجمیل. اس طرح دعا اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا وخفف لواتنا، کہ یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہم گناہ گار ہیں، تو کریم ہے، تو ستر فرمانے والا ہے، اور میرا اللہ ہمیں جن چیزوں کا ڈر ہے ان ڈر کو دور کر کے امن نصیب فرما دے، اور میرا اللہ ہمارے لیے مشکلیں جو ہیں وہ آسان کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر چیز پہ قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو عزت دینا چاہے تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وقال قتادہ وکنت نسیا منسیا نسیا لا یعرف ولا یذکر ولا یدری من انا. اور حضرت قتادہ فرماتی ہے کہ نسیا منسیا کا کیا معنی کہ یا اللہ میں تو ایسی چیز ہوتی جس کو کوئی نہ جانتا، کوئی نہ ذکر کرتا، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں کیا. بہت زیادہ بہتر تھا کہ اب اتنا بڑی عزت کا مقام دے کے مجھے اس امتحان میں میرا اللہ مبتلا کر دیا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں گی. وقال الربیع ابن كنت نسیا منسیا کا معنی فرماتے سقط، کہ جیسے بچہ پورا ہونے سے پہلے گر جاتا ہے. وقال ابن زید لما كن شيئا قط وقد قدمنا الاحاديث الدالة على ان تمني الموت الا عند الفطر عند قوله تبارك وتعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حدیثیں ذکر کر دی ہیں کہ جن میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر دین کا فتنہ ہو، دین کے جانے کا ڈر ہو تو پھر جائز ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہمیں اسلام پہ موت عطا فرمانا، اور یا اللہ ہمیں اپنے صالحین بندوں کے ساتھ ملا دینا. تو آدمی یہ دعا کرے وتوفنا مع الابرار، کیونکہ دار و دار جو ہے نا انسان کی وہ خاتمے پہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. حضور نے فرمایا کہ اعمال کی مدار خاتمے پہ ہے،
کہ آدمی ساری زندگی اچھے کام کرے، مرنے سے پہلے کفر ہو گیا، یہ اتباع ہو گیا۔ ساری زندگی آدمی کفر پہ رہا لیکن مرنے سے پہلے اسلام نصیب ہو گیا۔ تو اصل مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی دعا کرے کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر فرما دے، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، کہ یا اللہ ہمیں بہتر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جو آخری دن ہے زندگی کے وہ زیادہ بہتر فرما، اجعل خیر یومنا یوم نلقاک، اور ہمارا سب سے بہتر وہ دن ہو جب تیری دربار میں ہماری حاضری ہو۔ تو اصل مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے۔ بڑے بڑے علماء بھٹک گئے، بڑے بڑے بزرگان جو تھے وہ بھٹک گئے، اور بڑے بڑے گمراہ جو تھے وہ بن گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ سے ہر وقت آدمی معافی مانگے۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا قال بعض من تحتها يعني الذي تحتها وقال لا كنت أدري أنه هذا الرجال المصدر المفسرون في المراد ذلك من هو وقال له به ابن باس وناداها من تحتها جبريل فلم يتكلم إذا أتت به قومها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ یاد رکھو اس میں دو قراءتیں ہیں، بعض علماء نے پڑھا فناداها من تحتها یعنی اس نے پکارا جو اس سے نیچے تھا، اور بعض نے پڑھا من تحتها نیچی جگہ سے پکارا۔ اب پکارنے والا کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ بی بی کو تسلی دیں، آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں، حضرت عیسیٰ کا بولنا اس وقت ہے جب قوم آتی ہے۔ وَقَضَى قَالَ سَعِيدُ جُبَيْرٌ وَزَّاءَ قَوْمٌ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَضَى أَنَّهُ وَالْمَلَكُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ یہ آواز دینے والا، یہ پکارنے والا کون ہے؟ یعنی حضرت جبریل۔ اور فرماتے ہیں ناداها من اسفل الوادی، جس وادی میں تھی نا بی بی مریم علیہ السلام، تو نیچے سے اس وادی کے نیچے سے حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے آواز دی کہ بی بی غم نہ کریں، کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ وقال مجاہد فناداها من تحتها قال عیسیٰ ابن مریم وكذا قال عبد الرزاق قال حسن هو ابنها۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آواز دی، فوحیت الروایت سنن ابنها قال فأشارت إليه مختار بھی تفسیری۔ بعض علماء نے فرمایا کہ من تحتها یعنی بطن میں بچہ تھا نا، تو بچے نے آواز دی کہ کیوں گھبراتی ہیں آپ، مت گھبرائیں۔ اللہ تحزنی ناداها قائلا لا تحزنی، غم نہ کریں، قد جعل ربك تحتك سريا۔ قال سينصري شوي سيغراز مجال توصيف الجدول وكذا قال علي بن ابي طالب من بعد سري النهر وقال من نهر الدش منه وقال مجاهد النهر بالسريانية
وقال سيد الجزري النهر الصغير بالندية وقال ذهب النهر الصغير بالسريانية وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير وقال قتادة والجدول بلغة الرجال وقال وهب بن نصر وربيع لمائم وقال الصيب النهر هذا القول ابن جرير. ایک تو نے یہ فرمایا کہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے آپ کے لیے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، آپ اس چشمے سے پانی پیئے. آپ دیکھیں نا آدمی پریشان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا پانی پلاؤ تو ذرا تسلی ہو جاتی ہے آدمی. اللہ نے حکم دیا کہ یہ چشمہ ہے، چشمے سے آپ پانی پئیں، کم نہ کریں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو بعض علماء نے لکھا کہ اسی چشمے میں، اس پانی میں اللہ نے یہ اثر بھی رکھا تھا کہ بیوی مریم کا غم جو ہے وہ مٹ جائے. کہ جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر امتحان میں آئے، بیماری میں آئے، وہ بیماری کیا تھی اللہ جانے. اللہ اکبر. یہ جو لوگوں نے کہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، یہودیوں کی روایات ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہمیشہ یاد رکھیں. لوگ سناتے رہتے ہیں، مولوی بھی قصے کرتے رہتے ہیں تقریروں میں لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم دلانے کے لیے. حضرت ایوب کو کیڑے پڑ گئے اور بستی سے نکال دیا گیا اور سارے بدن میں کیڑے تھے اور کیڑوں کو پکڑ کے پھر اپنے بدن پہ رکھتے تھے اور کیڑا ایک دن زبان میں بھی آ گیا. یہ ساری قصے کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قرآن پاک میں اتنا ذکر ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بس اللہ مجھے تکلیف کر. وہ کیا ہے قرآن میں ذکر ہی نہیں. اور دوسری جگہ کہتے ہیں مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے بظاہر آپ کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا. وہ تکلیف کیا تھی جب قرآن نے نہیں بتلایا، حضور پاک نے نہیں بتلایا، تو خود کہانیاں بنانے کے کیڑے پڑ گئے تھے. نبی کو کیڑے پڑ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کے انبیاء کی بڑی شان ہوتی ہے. اللہ کے نبی بڑے شان والے ہوتے ہیں. اللہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں دیتے جو اب نبی کے شان کے خلاف ہو اور عیب بن جائے کہ لوگ نفرت کریں، لوگ اس بیماری کی وجہ سے برا سمجھیں. اللہ نبیوں کو محفوظ رکھتے ہیں. نبی کی شان بہت بلند. یہ اصل میں یہودی روایتیں ہیں اور یہ یہودی ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے دین کے ہر حصے میں فتنہ کیا. حدیث میں دخل دیا، تفسیروں میں دخل دیا، تاریخ میں دخل دیا، سیاست میں دخل دیا، معاشرت میں دخل دیا، ثقافت اسلامی میں کوئی انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی جہاں حق کو نقصان نہیں پہنچایا. جیسے بڑا مشہور ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام اندھے ہو گئے. اللہ نے ان کو اندھا نہیں کہا کہیں تھوڑا، یہ فرمایا ہے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو. تو اگر آپ کہیں تو بھائی نظر کمزور ہو گئی، بصارت ضعیف ہو گئی، آنکھوں میں بجائے اس سیاہی کے سفیدی کا غلبہ آ گیا. ادب کی بات کریں. نبی کے شان میں یہ نہیں کہ اندھا ہو گیا نبی. کیوں؟ اندھا ہونا حقیر ہے، حقارت کی علامت ہے. نبی حقیر نہیں ہوتے، نبی تو شان والے ہوتے. اندھا ہونا بندے کو محتاج کر دیتا ہے اور نبی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. نبی کی بڑی شان ہے. کبھی ایسا لفظ پیغمبر کے بارے میں نہ کہا کریں. لوگ قصے بناتے ہیں، جیسے حضرت حسین کے بارے میں انہوں نے قصے بنائے ہیں کہ ایسے پانی بند کر دیا گیا اور پھر ایسے شہید کیا گیا اور اتنا دفعہ تلوار یوں چلائی گئی اور اتنا دفعہ تلوار یوں چلائی گئی.
اور پھر سر کو نیزے پہ لٹکائے، سب رونے کے لیے قصہ ہے، کہانی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ کون سا ایسا بدبخت راوی ہے جو آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ قصہ سناؤں گا لوگوں کو؟ بھائی وہی عقل کی بات کر رہا ہے۔ بھائی جب حضرت حسین پر امتحان آیا تو دو بات، یا تو یزیدی لوگ تھے، یزید کی فوج تھی، یزید کے آدمی تھے، یا حضرت حسین کے آدمی۔ حضرت حسین کا تو پورا خاندان شہید ہو گیا، باقی بیویاں بچی ہیں، زین العابدین وہ بیمار ہے، خیمے میں ہے۔ اور مقابلے پہ کون ہے؟ وہ یزید کی فوج ہے، شمرد الجوشن ہے، زیاد ہے، اس کے ساتھی ہیں۔ ان کی روایت پر تو ہمیں اعتبار ہی نہیں، وہ تو دشمن ہے، وہ تو قاتلان حسین ہے، ان کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ جو حضرت حسین کا خون کا پیاسا ہو اس کی روایت ہم مان لیں گے۔ اچھا اپنے جو ہے وہ بیمار ہیں یا شہید ہو گئے، بیویاں خیمے میں ہیں، حضرت زین العابدین بیمار ہیں، باقی سارے شہید ہو گئے، تو آپ کو کس نے قصہ سنایا کہ تلوار یوں گئی اور یوں گئی اور یوں گئی اور یوں گئی؟ لوگ قصے بناتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، بس ان کا مقصد ہوتا ہے میری تقریر لگ جائے، لوگ رو پڑے، لوگ سمجھیں سبحان اللہ جی آج بڑا رلایا ہے، بس چاہے اس نے 101 جھوٹ بولا، اور لوگ بھی اسی پہ خوش ہوتے ہیں۔ آج قرآن حدیث سناؤ، کون خوش ہوتا ہے؟ آج آپ جلسہ کریں، قرآن حدیث سنیں، 1 گھنٹے کے بعد سارے اٹھ جائیں۔ آپ سیاسی باتیں کریں، نعرے لگوائیں، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو الٹ دیں گے، خود پیسے لے کے تقریر کر رہا ہوں، کمنٹمنٹ ہو گیا، آج میں آپ کو بہت گالیاں دوں گا، ذرا معاف کرنا۔ ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ پیغمبر کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے انبیاء کی اتنی شان ہے کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کے کھجور کو بنیت توہین کھجڑی کہہ دے تو بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اچھا نبی کے شعر کی توہین کر رہے ہو؟ جس کی اللہ قسمیں کھائے تم توہین کرتے ہو۔ ہمیشہ احتیاط رکھا کریں، جب نبی کی بات آئے ادب کے ساتھ، صحابہ کی بات آئے ادب کے ساتھ، محدثین فقہاء علماء ادب کے ساتھ، بے ادبی کرو گے تو مارے جاؤ۔ یہ ساری نمازیں کام نہیں آئیں۔ دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی آواز سے اونچی آواز کرو گے تو سارے عمل برباد کر دوں گا۔ یعنی مقام نبوت دیکھو کہ آواز اونچی ہو گئی، مانا نہ فرمانی کی جھلک ہو۔ ایک آدمی کی آواز بلند ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں نا۔ بعض آدمی ہوتے ہیں ایسے بات کرنے معلوم ہوگا کہ بڑے اونچے ہیں، بعض آدمی ہیں بیچارے بڑی سست آواز ہوتی ہے، پست آواز، جیسے حضرت عمر بڑے جہیر صوت سے آپ کی آواز بہت بلند۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز قرآن بیان نہیں فرماتا اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ نے آپ کے لیے چشمہ بنایا ہے کہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں تکلیف ہوئی اور اللہ کو ندا کی تو اللہ نے حکم دیا ارکم برجلک ھذا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے حکم دیا ایوب جہاں بیٹھے ہو بس اسی جگہ پاؤں مار دو۔ جب اللہ رحمت کرنے پہ آتے ہیں نا انتظام سارے وہی کر دیتے ہیں، دور بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایوب علیہ السلام مکے پہنچو، مدینے پہنچو، بیت المقدس پہنچو، کوہ طور پہ پہنچو، اللہ نے نہیں، جہاں بیٹھے ہو بس یہی پاؤں مارو۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اور اس پانی سے غسل کر لو، پانی سے غسل کرنے سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اس پانی کو پی بھی دو، ہم نے میٹھا بھی بنایا ٹھنڈا بھی بنایا ہے،
تو اندر کی بھی تکلیفیں ختم، باہر کی بھی تکلیفیں ختم۔ اب چونکہ اللہ نے غسل کا حکم دیا تھا تو مولویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کیڑے ڈھونڈ نکالے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ انہوں نے کہا وہی ایسی بات ہوگی جہانا جو پڑھ رہا ہے دوستوں۔ اب جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پاؤں مارا، چشمہ آ گیا، غسل کیا، بالکل آثار بھی نہیں ہے، بالکل تند۔ اور اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے آپ کے اہل کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خاندان بھی لوٹا دیا اور بھی اولادیں عطا فرما دی اور نعمتیں عطا فرما دی، تاکہ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت بن جائے کہ جب مولا دینے پہ آتے ہیں تو وہ یوں بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تحزنی، بی بی غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے آپ کے لیے چشمہ، سریا بعض علماء کہتے ہیں چھوٹی نہر، بعض علماء کہتے ہیں چھوٹی نالیاں، جداول، بعض علماء کہتے ہیں یہ سریانی لفظ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عبرانی لفظ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بازنطینی لفظ ہے۔ لیکن یاد رکھو قرآن میں جتنے حرف ہیں، لفظ ہیں، کلمات ہیں، سب عربی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں فرماتی ہے بلسان عربی مبین۔ ہاں اگر وہ لفظ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہو الگ بات ہے، لیکن قرآن میں کوئی سریانی عبرانی نہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے لفظ ہیں آپ کے پاس، اردو میں آپ لکھتے ہیں محترم، مکرم، قبلہ، تو یہ سارے عربی کے لفظ ہیں۔ محترم اردو تھوڑا ہے، مکرم اردو تھوڑا ہے، قبلہ اردو کا لفظ تھوڑا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ لوہار کے پاس جو ہوتا ہے یہاں لوہا رکھ کے اوپر مارتے ہیں، سندان جسے آپ کہتے ہیں، سندان عربی کا لفظ ہے، سندان جو ہے وہ کوئی اردو یا سرائکی یا پنجابی کا لفظ تھوڑا ہے۔ تو حالانکہ لفظ عربی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو جیسے ہمارے ہاں، اچھا جی طعام حاضر ہے، اب طعام تو عربی کا لفظ ہے، طعام کوئی اردو کا لفظ تھوڑا ہے۔ تو کئی لفظ ہیں، تو وہ لفظ دوسری زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن نے دوسری زبانوں سے لفظ لیا ہے، قرآن خالص عربی میں ہے۔ اللہ نے عربی کے اندر اتارا، اسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے چھوٹی نہر، بعض کہتے ہیں چھوٹی جدول۔ وقت ورد فی ذلک حدیث مرفوع فقال الطبرانی حدثنا ابو شعیب الحرانی قال حدثنا یحییٰ بن عبد اللہ البابلی قال حدثنا یعقوب بن ایکن سمعت قول ابن عباس سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان السري الذي قال الله لمريم قال الله لك يا رب تعالى سريا نهر اخرجه الله منه، وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وايوب بن هيكل هو الحبلي قال في ابو عاصم الرازي ضعيف، وقال ابو زرعة منكر الحديث، وقال ابن الفتح الرازي متروك الحديث۔ بعض لوگوں نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد نہر ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی جو ہے وہ متروک الحدیث ہے، اور بعد نے کہا کہ منکر الحدیث ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں۔ اگر وہ کمپنی اسلام کے مطابق کاروبار کرتی ہے تو شیئر خریدنا جائز ہے۔ اگر اس کمپنی کا کام ہی آگے غیر اسلامی ہے یا سودی ہے تو اس کا شیئر خریدنا بھی ناجائز ہے، سیدھی سی بات۔ اب دیکھیں نا یہاں مثلاً یہ جو بسیں جس پہ آپ مدینہ جاتے ہیں، ساپٹکو وغیرہ جو ہیں، یہ ساری شیئر پہ ہیں۔ اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں یہ شیئر پہ ہیں۔
تو لیکن چونکہ شریعت کے مطابق ہے تو سہام خریدنا جائز ہے. اور اگر ان کا بزنس آگے جا کے اسلام کے مثلا ایک کمپنی ہے وہ شراب بیچتی ہے، آپ اس کے شیئر خرید رہے ہیں تو حرام ہے. اسی طرح بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو خنزیر کا گوشت منگواتی ہیں، حرام ہے، ان کا شیئر خریدنا بھی حرام ہے. تو بہرحال شیئر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کمپنی کا میں شیئر لے رہا ہوں اسٹاک مارکیٹ سے، وہ کمپنی بزنس کیا کرتی ہے. اگر اس کا بزنس ٹھیک ہے تو شیئر بھی ٹھیک ہے، ورنہ بالکل حرام ہے. سیونگ سرٹیفکیٹ خریدنا وہ بھی حرام ہے، اس پہ سود ملتا ہے. کہتے ہیں جی کہ زوجہ فلان مسز فلان جو لکھو تو عورت کا نام پردے میں رہتا ہے، بنت فلان لکھو تو پردہ ہٹ جاتا ہے. تو پیدا جس سے ہوئی اس سے پردہ ہٹ جاتا ہے، شادی کے ساتھ پردہ لگ جاتا ہے. اس سے بڑا احمق کوئی ہے؟ اور جس ماں باپ سے پیدا ہوئی اس کا پردہ نہیں رہتا، شوہر کا پردہ بڑا غالب آ گیا مسز کہنے سے. یہ عقل کرو. اور پھر میں نے آپ سے عرض کی قرآن کا مسئلہ ہے، یہ مولوی کا مسئلہ نہیں، تو کفر آ جائے گا اس عقیدے رکھنے سے. ادعوہم لآبائہم، قرآن کہتا ہے کہ سب کو ماں باپ کے نام سے پکارو. یہ عجیب بات ہے کہ ہم لکھیں زوجہ فلان تو پردہ ہے، بنت لکھو تو پردہ نہیں. عجیب بے وقوفی، عجیب منطق ہے. تو جب بنت فلان سے پردہ نہیں رہتا تو تم بے پردہ سے شادی کر کے کیوں پردے ڈال رہے ہو؟ کوئی عقل کرو. اسی لیے ان عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، تمام حضور کی ازواج، تمام حضور کی بنات، فاطمہ بنت محمد، ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا زوجۃ علی ہے. کوئی عقل کرو، کوئی خدا کا خوف کیا کرو، صرف عقل نہ لڑایا کرو جواب دینے کے لیے. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ نام لکھو کہ بھئی مثلا مریم بنت عمران زوجۃ فلان، باپ کا نام لکھو، آگے خاوند کا نام بھی لکھو. اور جب پکارنا ہو تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو باپ کی نام سے یا بنت فلان، یوں یہ نہ کہو یا زوجۃ فلان. کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ ایک فضیلت ہے. اس سے خلافت کی کیا دلیل ہے کہ وہ خلیفہ ہوتا؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں. اب حضرت ہارون جو ہیں وہ نبی بھی ہیں لیکن خلیفہ تو نہیں بنے، پہلے فوت ہو گئے. یہ کوئی دلیل ہے، فضیلت ہے کہ اگر نبوت ہوتی تو حضرت لو کان بعدی، جب نہیں تو منفی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اور اس سے خلافت پر کوئی دلیل نہیں. خلافت سیدنا ابو بکر ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی. میں نے ایک عمرہ کیا ہے پاکستان سے آتے ہوئے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو جب اللہ مدینہ پاک لے جائیں تو آپ پھر مدینہ منورہ سے عمرہ کریں. اور اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہے تو لازماً آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ جائیں، جدہ جائیں، یا جعرانہ جائیں، یا عرفات جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں. کہتے ہیں جی کہ میں نے غلطی سے جہاز میں احرام کی حالت میں وہ خوشبو والا جو رومال ہوتا ہے نا وہ ہاتھوں پہ استعمال کر لیا. بہرحال اگر آپ نے اس کو فوراً دھو ڈالا ہے سر تو کوئی حرج نہیں، ورنہ تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑا لگا دیا ہے تو پھر دم پڑ گئی. میں نے اسی لیے کئی دفعہ گزارش کی ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں وہ مولویوں کی کون سنتا ہے، پھر میرے جیسے غریب دور افتادہ آدمی کی کون سنتا ہے. کئی دفعہ میں نے
کہا بھی کہ بھئی یہ ہمارے پی آئی اے والے یا جو بھی ایئر لائنیں ہیں کم از کم جب عمرے کے لوگ آتے ہیں اور حج کے لوگ آتے ہیں اور تمام بزنس جو ہے وہ عمرے اور حج والوں سے لیتے ہیں تو خدا کا خوف کریں، کم از کم وہ یہ پرفیوم ٹیشو نہ دیں اور باتھ روم میں آفٹر شیو لوشن وغیرہ نہ رکھیں اور خوشبو والے صابن نہ رکھیں تاکہ لوگوں کے عمرے برباد نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کو تو مفت ملتا ہے نا، مفت تو مولوی بھی نہیں چھوڑتا۔ حب الوطن نصف ایمان کوئی حدیث نہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ اگر عصر کی نماز کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جب بھی طواف کریں وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت نماز جائز ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک احتیاط ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، کہ ایک حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہے کہ عصر سے لے کر جب تک سورج نہ ڈوب جائے کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو باقی جو لوگ آذان مغرب کے بعد پڑھ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ غروب تو ہو گیا ہے نا، لیکن افضل پھر بھی یہی ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں۔ خدا، نماز، روزہ، قرآن عربی کے الفاظ نہیں ہیں تو قرآن کون سی اردو کا الفاظ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ لا حول ولا قوة۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے۔ باقی نماز روزہ تم جانو قرآن میں نماز نہیں صلاۃ ہے، قرآن میں روزہ نہیں صوم ہے یا صیام ہے۔ فوراً عقل دکھاتے ہیں نا مولوی کو، دیکھو میں نے کیسے جواب ڈھونڈ لیا، یہ پتہ نہیں کہ اپنی بے عقلی پہ ایک اور مہر لگوا لی۔ کہتے ہیں جی کہ احرام کی حالت میں مجھے احرام پہ کچھ بال نظر آئے، پتہ نہیں میرے تھے یا کس کے تھے، بہرحال میرے نہیں تھے۔ تسلی کرنا کچھ نہیں ہوتا جناب، کوئی جرمانہ نہیں۔ حدود حرم کے اندر سے عمرہ نہیں کیا جاتا، عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، ورنہ بی بی عائشہ تو حرم میں موجود تھی نا، حدود حرم میں معاہدہ میں، رسول نے فرمایا کہ بھائی کے ساتھ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو، باہر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میں نے 7 جولائی کو حیض سے پاک ہو کے عمرہ کیا، 3 دن میں نے حرم میں نمازیں بھی پڑھی لیکن پھر مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے، یہ ان گولیوں کی برکت ہے جو تم کھا رہی ہو۔ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے شوق میں، بس یہ گولی لے لو حیض نہیں آئے گا، عبادت کرو، وہ پہلے سے بھی آدمی زیادہ برباد ہو جاتا ہے۔ گولیاں کھانا جائز ہے لیکن وقت سے پہلے لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے کہ کتنا دن میں پہلے شروع کروں، کون سی گولیاں شروع کروں، اس کی کیا مقدار شروع کروں، پھر جا کے مفید ہوتی ہیں۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ بس کھا لیا تو رک جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا۔ بہرحال اب بیماری ہے حیض نہیں، کیونکہ حیض کے دن گزر گئے، اس حالت میں آپ غسل کر کے نماز بھی ہر چیز کر سکتی ہیں۔ کہتے جی حضور نے جہاد کیا، بالکل کیا، خلفائے راشدین نے جہاد کیا، بالکل کیا، تبلیغ والے نہیں کرتے تو ساری دنیا تو جہاد نہیں کرتی نا، کوئی جہاد کرتا ہے کوئی گھر رہتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سارے جہاد کرو؟ حضور پاک نے خود فرمایا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کہ جو لوگ جہاد میں جا رہے ہیں ایک جماعت یہاں بھی رہے جو دین کا کام کرے۔ میں نے جہاز میں احرام نہیں پہنا، جدہ ایئرپورٹ پہ آ کے احرام باندھا ہے، بالکل ایک بکری بطور دم ادا کریں، کیونکہ آپ کو احرام اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا۔
اگر وہاں سے نہیں باندھا تھا تو پھر جہاز میں میقات سے پہلے باندھ رہے تھے، لیکن نہ آپ نے وہاں باندھا نہ جہاز میں باندھا، جدے باندھا اور جہاز ایئرپورٹ سے گزر گیا، میقات سے گزر گیا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، جو ہمارے جہاز ہیں نا ان کا روٹ ایسی ہے کہ وہ مکے سے گزر کے جدہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پریشانی کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی رکعتیں پڑھیں؟ جتنا اللہ ہمت دے، 2 رکعتیں پڑھو، 4 رکعتیں پڑھو، 6 رکعتیں پڑھو، 100 رکعت پڑھو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہے کہ صبر اور نماز سے مدد پکڑو۔ اب اس میں پابندی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ 2 رکعت پڑھیں، آپ 4 رکعت پڑھیں، آپ 6 رکعت پڑھیں، جتنا اللہ ہمت دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں جو زرعی ادویات کا کاروبار ہے یہ جائز ہے؟ کیوں نہ جائز ہے؟ آخر وجہ بتائیں نا۔ تو یہ وجہ لکھے نا، میرے سامنے تو کوئی منع نہیں، کوئی جائز ہے بالکل۔ شریعت میں داڑھی کی مقدار کتنی ہے؟ 1 مشت، یعنی کم از کم، کیونکہ حدیث آتی ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ تھی، یملأ صدرہ، تو اس سے فقہائے اربعہ نے استدلال کیا ہے کہ داڑھی کم از کم جو ہے وہ 1 مشت ہونی چاہیے۔ آپ ایسے بیوی سے مشورہ کر لیں، کیا خیال ہے؟ نہیں، حضور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی سے جو پوچھو، کہنا ماننا ہے تم نے نبی کا، تم تو بیوی سے پوچھو کہ بیگم داڑھی رکھ لوں؟ اگر رکھوں کتنی اجازت؟ انشاءاللہ چلو قبر آئے گی پتہ لگ جائے گا۔ بیگم چھڑاتی ہے یا محمد مصطفیٰ شفاعت کرتے ہیں؟ تیار ہو جاؤ، فکر نہ کرو۔ ویسے بہرحال بھائی تم لوگ بڑے بہادر ہو، تازہ کریم شیو کر کے جا کے سلام پڑھتے ہو حضور پر، بڑی بہادری ہے۔ میں تو خیر ویسے بدکار ہوں، لیکن میں تو کانپ جاتا ہوں کہ اگر حضور کہہ دیں کہ بے حیا، شرم نہیں آئی میرے سامنے سنت کٹ کر کے آئے ہو؟ جانے کا فائدہ ہے کوئی؟ جب ہم میں اتنا ادب بھی نہیں، اتنا حیا بھی نہیں، اور فلم والے بھی ڈرامہ بنا لیتے، تم ڈرامے والی داڑھی رکھ لو، کوئی تو حیا کرو۔ نہیں دیکھا نہیں ڈرامے میں کوئی داڑھی رکھ لیتے ہیں، فلم ڈال لیتے ہیں، کوئی بادشاہ بن جاتے ہیں، کوئی نوکر بن جاتے ہیں، کوئی غلام بن۔ تم بھی حضور کے روضے پہ جا رہے ہو، کچھ تو حیا کر لو، کچھ تو چلو 2 دن 4 دن بڑھا لو۔ اتنا بڑی بہادری کے کلیم سے الصلاۃ والسلام علیہ، شرم کرو۔ اس سے بہتر ہے بس دور نماز پڑھ کے چلے آؤ۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہو؟ بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہتا ہے میرا مدنی 1000 بار گلاب کے پانی سے زبان گندی دھو کے بھی تیرا نام لیتے، ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تم بڑے بہادر ہو بھائی، ماشاءاللہ۔ تازہ شیو کرا کے لبیک اللہم لبیک، آ گیا ہوں والا مقابلے کے لیے، حجر اسود پہ بوسہ دے رہا، تازہ کلیم شیو ہو، بڑی بہادری ہے بھائی۔ تم کوئی مضبوط قوم ہو، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں، بس دعا کیا کرو اللہ بے ادبی سے بچا لے۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے عمرہ کروں یا طواف، جو مرضی آئے کرو، صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھیں تو بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم علیہ، صلی اللہ علی نبیہ محمد، صلی اللہ علی حبیب، سب جائز ہیں، لیکن افضل درود وہ ہے جو خود محمد نے پڑھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. کچھ درود ہیں جو مولویوں نے لکھے ہیں، عاشقوں نے لکھے ہیں، سب جائز ہیں، لیکن وہ درود سب سے افضل جو خود محمد نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مقابلہ ہے جو حضور نے خود سکھایا ہو. درود باغ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کی چھٹی رات کو ہو یا دن کو ہو، جب مدینہ منورہ جائیں تو احرام باندھ کے آئیں. اگر مردوں کے لیے احرام کھولنا ہے اس طرح پھروائیں. اگر بال بڑے بڑے ہیں تو چوتھا حصہ، کیا مانا ہے اتنے بال ہیں تو اتنا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے، یعنی کہ ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گا. اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو گناہ ہوگا، بالکل ہوگا. قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو نماز کیسے پڑھو گے؟ اتنا قرآن تو پڑھو نا جتنے سے نماز ہو جائے. کہتے ہیں جی کہ بی بی عائشہ سے کیا دشمنی ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے. اور کیا دشمنی ہے؟ یہودیوں نے دین میں فتنے کیے، سازشیں کی. کہتے ہیں جی کہ زمزم ہم لے جاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، بالکل جائز ہے، ہدیہ ہے، سنت ہے. باقی ضروری نہیں ہوتا کہ زمزم کھڑے ہو کے پیو، زمزم بیٹھے ہو تو بیٹھ کے پیو. اگر کوئی کھڑے کھڑے پی لے تو جائز ہے. دوسرا پانی کھڑے پیے گا تو خلاف سنت ہے. لیکن زمزم کھڑے کھڑے پی لیا تو کوئی حرج نہیں کہ حضور نے کنویں پہ کھڑے ہو کے پیا تھا. لیکن یہ مانا نہیں کہ جب بھی زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. اگر بیماری میں اجوا کھجور کھائی جائے بالکل کھایا کریں، 7 دانے روزانہ کھائیں. فون پر ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے، بالکل نہیں ہوتا. ادھر کوئی اور عورت بیٹھی ہو، جاؤ تو اور نکال کے دیکھتا ہے، کیا کرو گے؟ ٹیلی فون ہی ہے نا، بالکل ناجائز ہے. مجھے پیشاب کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے قطرے گرتے ہیں، احرام پہنا گر گئے، جتنے ہوٹل میں معلوم نہیں، دوسرا احرام پہن لیا، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، احرام بدل لیں، احرام دھو لیں اور چادر پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ زمزم سے چائے یا کھانا بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. یہ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم کیوں ضائع کریں، ورنہ تو پانی ہے. اگر حضرت اسماعیل روٹی کس سے پکاتے تھے؟ یا رسول اللہ یا حرف ندا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کو ندا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. کہے ہو جائے، کپڑے پہ آ گئی، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا. میری تقدیر کے شر سے بچا، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، دعا نہیں ہے؟ اگر پڑھ لیتے تو بلا وجہ سوال کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث میں موجود نہیں دعائے قنوت میں؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک ربنا تبارکنا وتعالیت لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. یہ ساری دعائیں موجود ہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر داڑھی بہت لمبی ہے وہ بھی جائز ہے، اور اس کے لیے پانی لازماً لگانا چاہیے اور خلال بھی کرنا چاہیے. لمبی داڑھی رکھی ہے تو پھر اس کے ساتھ احتیاط بھی کرو. اگر میرے عزیز فوت ہو گئے عمرہ کریں، بالکل ٹھیک ہے کہ بالکل کریں.
میرے بیوی بیٹی بیمار ہیں، کسی نے پتہ نہیں آرام نہیں آتا، طویل ڈالے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ذہن ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، تمہیں لوگ بے وقوف بناتے ہیں کہ تیرے خلاف طویل ہیں۔ ان مولویوں کو کہو یہودیوں کے خلاف طویل کیوں نہیں لکھتے؟ یہ طویزوں والے جو ہیں نا سارے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے جاؤ ان کو کہو جی ایسا طویل لکھو کہ سارے یہودی مر جائیں۔ یہ ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے طویل لکھتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، کوئی طویل شویل نہیں، تیرے دماغ میں طویل انہوں نے بٹھا دیے ہیں تاکہ لوٹتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، یا فلون اموال الناس بالباطل، اور اگر نہ بھی ملے خود دفن کرا کے تیرے گھر سے انشاءاللہ نکال کے بھی دکھا دیں گے۔ یہ تو مداری لوگ ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں، کچھ طویل شویل نہیں ہوتے۔ ماریا قبطیہ کے گھر میں اندھا نہیں آتا تھا، وہ قصہ الگ ہے، یہ ماریا قبطیہ معبور کا قصہ الگ ہے، ایسے نہ ملا دیا کرو درمیان میں۔